الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقال تعالى في مقام آخر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو نے تکبر کیا ہے، یہاں سے نکل جا۔ اس نے مہلت طلب کی، مہلت مانگنے لگا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اس انسان کو گمراہ کر سکوں، تاکہ میں اس انسان کو سیدھے راستے سے روک سکوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اس نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس انسان کو روکوں گا۔ تو شیطان نے جو اللہ سے مہلت مانگی، اس کا مقصد یہ تھا کہ شیطان انسان کو، آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے روک دے، سیدھے راستے سے روک دے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے، اور سیدھے راستے سے رکنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، سورۃ فاطر میں فرمایا کہ وہ اپنے پورے حزب کو، پورے گروہ کو چاہتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ لیکونوا لام تعلیل ہے، یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے جہنمی بن جائیں۔ تو شیطان کا اصل ہدف کیا ہے؟ انسان کو سیدھے راستے سے روک دینا، سیدھے راستے سے روک دینا، حق سے دگا دینا، حق سے اس کو حق پہ چلنے نہ دینا، اس کو حق کا راستہ دکھلائی نہ دے، اس کو ایسے پھیرنا، باطل کو اور جھوٹ کو حق بنا کر پیش کرنا، اس کے برے اعمال جو وہ گمراہی کی وجہ سے کر رہا ہے اس کو اچھے بنا کر پیش کرنا۔ تو شیطان یہ کاروائی ہر انسان کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے، سیدھے راستے سے روکتا ہے، اور پھر انسانوں کے درجات ہوتے ہیں کہ وہ کتنا شیطان کے چنگل میں آتے ہیں۔ بعض ہیں جو اذا مسہم تذکروا فاذا هم مبصرون، بعض ایسے ہیں جن کو ہلکا سا کچوکا لگتا ہے اور وہ سنبھل جاتے ہیں۔
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھنے لگتے ہیں، وہ راستہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بالمقابل دوسرے وہ ہیں ان کے بھائی جن کو شیطان خوب کھینچتے ہیں کجی میں، گمراہی میں، ثم لا یکسرون، کمی نہیں کرتے۔ تو اس لیے انسان کا راستہ روکنا، سیدھے راستے سے اس کو گمراہ کرنا، وہ شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اور شیطان کے پاس ہزارہا چالیں ہیں، ہزاروں طریقے ہیں انسان کو سیدھے راستے سے روکنے، گمراہ کرنے، ہزاروں طریقے ہیں، آپ یقین مانیے۔ اور آج کل بہت ایک چیز استعمال ہوتی ہے جس کو میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں، کل بھی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ڈسکشن ہو رہی تھی، نفسیات اور سائیکالوجی کا بہت توتی بولتا ہے آج کل، جس کو دیکھو وہ نفسیات کی بات کرتا ہے، سائیکالوجی کی بات کرتا ہے۔ لوگ تو آج کل جو ہے نفسیات کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی یا ماسٹرز ان سائیکالوجی کی ہوئی ہے اور وہ سائیکالوجی کو تشریح کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سائیکالوجی یا انسان کی نفسیات یہ کوئی زیادہ پرانی ایجاد نہیں ہے، لیکن جب یہ ایجاد ہو گئی اور اس نے انسان کی نفسیات کو پڑھنے کا فن حاصل کر لیا تو انہوں نے انسانوں کی قسمیں بنائیں، انسانوں کے 16 قبیلے بنائے، نفسیات کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کی، اور پھر انسانوں کی نفسیات کو جانچنے کے لیے اور اس کے مطابق ان کو پھانسنے کے لیے اب تو اے آئی ایجاد ہوگی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ ساری گیم انسان کی نفسیات سے کرتی ہیں۔ ہر وقت چونکہ وہ انسان کے ساتھ ہے، موبائل ہر وقت ہمارے ساتھ ہے 24 گھنٹے، سوتے ہوئے لوگ بیچارے غلطی سے نیند کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا بس چلے تو سوتے ہوئے بھی موبائل چلائیں، لیکن رکھا سرانا ہی ہوتا ہے۔ تو اے آئی یہ بھی نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس وقت سوتا ہے اور کتنا گہرا سوتا ہے اور کیا کرتا ہے، اٹھ کے کیا دیکھتا ہے، سونے سے پہلے کیا دیکھتا ہے، وہ تو یہاں تک واچ کرتی ہے۔ تو اے آئی جو ہے وہ بھی ایک چال ہے جس کے ذریعے سے انسانی نفسیات کو جانچ کر انسان کو پھانسا جاتا ہے، لیکن یہ نفسیات کا جو علم ہے میری رائے میں شیطان کے بعد بہت پرانا ہے، انسانوں نے تو ابھی ایجاد کیا، شیطان کے بعد برسوں سے یہ نفسیات کا علم موجود ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہزاروں چالیں ہیں جو وہ چلتا ہے، اور وہ ہر شخص کی نفسیات کا لفظ اگر آپ کو پسند نہیں تو ہر شخص کی طبیعت، اس کے شاکلہ، اس کے مزاج کو جان کر اس کو جھانسا دیتا ہے، وہاں سے اس کو پھنساتا ہے جیسے وہ پھنس سکے۔ کوئی صوفی مزاج ہوتا ہے، کوئی شوق ہوتا ہے، کسی کو باتوں کا شوق ہوتا ہے، کسی میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں حماقت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے یہ بات ساری کی، میں اپنی دلیل دوں گا اپنی بات کے، کہ اے آئی موبائل کی صورت میں ہماری قرین ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں پہچانتی ہے۔ شیطان بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت انسان کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اس لیے وہ اچھی طرح پہچان جاتا ہے کہ یہ صوفی صاحب کون سا گناہ آسانی سے کریں گے، یہ حضرت کون سے گناہ سے بہت نفرت کرتے ہیں، یہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سمجھ آئی اے آئی کے ساتھ جو میں شیطان کو ملا رہا ہوں؟ ذرا مزید آگے چلیے، آپ جو سرچ کرتے ہیں اے آئی اتنی سمجھدار ہے، آپ کو وہ بھی اگلی دفعہ بھی وہی چیز دکھاتی ہے، اپنی مرضی نہیں کرتی،
وہ آپ کے مطابق ہی چلتی ہے۔ اگر آپ نے کسی شاعر کا کلام یوٹیوب پہ سرچ کیا تو اگلے 1 مہینے وہ اسی کا کلام آپ کو دکھاتی رہتی ہے، کہتی ہے شاید ابھی اور شیطان بھی بعین ہی ایسے کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس گناہ میں پھنسا، اس گمراہی میں پھنسا، آئندہ بھی وہی گمراہی وہ لا کے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ انداز بالکل مماثل ہے ان کا۔ تو اے آئی تو ابھی نئی ایجاد ہے، شیطان تو ہزاروں سال سے کام کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کر دی، اس لیے وہ ایسے ٹولز ہیں شیطان کے جسے وہ ضرور بھی ضرور استعمال کرتا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے راستے کو روکتا ہے اور اس کو غافل کرتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جو ہماری یاد سے منہ چراتے ہیں، آنکھیں چراتے ہیں، ہم ان پر ایک شیطان کریم مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سدّا یسدو کے معنی ہوتے ہیں روکنا، اور قرآن یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ہے شیطان کا ٹول۔ اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جن کو یہ سیدھے راستے سے روک رہا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ دوبارہ دہراتا ہوں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ شیطان کی پہلی چال بیان ہوئی جو کہ وہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، جس کو حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے۔ تلبیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلبیس، ملانا، حق اور باطل کو ملانا۔ تو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ شیطان نے ان کو گمراہ بھی کر دیا، سیدھے راستے سے بھی روک دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ، ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم بالکل سیدھے جا رہے ہیں۔ گویا کہ شیطان نے جو تلبیس کی، جو اس کا ایک ہتھیار، یہ ٹول بیان کر رہا ہوں، کہ غلطی کو صحیح دکھلا دیا، گناہ کو ہلکا کر دیا، حرام کو اس نے حرام کو کہا کوئی مسئلہ نہیں، سارے کرتے ہیں، گمراہی کو اس نے ایسے پیش کیا کہ وہ گمراہی نہ لگی۔ یہ ہے شیطان کی چال، تلبیس، جسے اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں پہ آزمایا، کیونکہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، اس کا ایکسپرٹ ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے یہ تلبیس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی، تلبیس، ذرا علمی بات ہے، حق اور باطل کو ملاتا ہے، حق کو باطل کو حق کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ وہ کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہے مسلم میں، وہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی نے بھیجا تھا کہ جاؤ خوارج سے جا کر کچھ مذاکرات کر کے آؤ، تو انہوں نے بات وہ کی جو حق تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ باطل تھا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کلمۃ الحق، ہاں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات حق ہے لیکن چاہتے اس سے ناحق ہے۔ یہ شیطان نے یہ تلبیس سے سجھائی ہوتی۔ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دعات ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں اس وقت گمراہی کے، جو قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں، بخاری چیپٹر نمبر فلاں، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر وہ،
اور کلمت حقین، بات تو حق ہے، بخاری کی حدیث ہے، ارید بہا الباطل، جھوٹ نکالتے ہیں، تلبیس کرتے ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ تو شیطان ایسا گمراہ کرتا ہے، آپ یقین مانیے ایسے لوگوں سے مذاکرہ کر کے بات کر کے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ بالکل غلط بات پہ جمع ہوا ہے اور کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ ہمیں پیش آتا ہے ایسا واقعہ، کیا کرتے ہیں، تلبیس کرتا ہے عقیدے کے معاملے میں، حق کے معاملے میں۔ شیطان بہت بڑا فلاسفر بھی ہے، نفسیات دان بھی ہے، حق اور باطل کو ملانے کا بڑا ماہر بھی ہے اور بڑا نکتہ دان بھی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو خوب وحی بھی کرتا ہے، خفیہ اشارے بھی کرتا ہے۔ تو یہ تلبیس کرتا ہے شیطان۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے، جن کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، بڑا تجربہ ہوتا ہے، دنیا دیکھی ہوتی ہے خدا کی قسم، لیکن صحیح علم شریعت کا صحیح لوگوں سے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ آئیے دوسرے ٹول کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت قلیل ہے، میرا جو ہے وہ ارادہ تو تھا بات لمبی کرنے کا۔ دوسرا جو ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ مَنِ السَّبِيلِ، آگے کیا نہیں، فَصَدَّهُمْ مَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، پھر کیا ہوا، صدہم عن السبیل، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ کام اس نے وہی کرنا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اس نے انسانوں کو سیدھے راستے سے روکنا ہے، اس نے حق پہ نہیں جانے دینا۔ اب یہ دوسرا ٹول ہے، تزیین اعمال کرے گا اور ان کو سیدھے وہ کان مستبصرین، وہ بڑے سمجھدار تھے، مستبصر، بہت عقل تھی، بڑا ان کا تجربہ تھا، لیکن سمجھ نہ سکے کہ کیا ہوا، کیونکہ شیطان نے تزیین اعمال کر دیا۔ وہ تھا عقیدے کا مسئلہ، یہ ہے اعمال، برے اعمال، اس پر ایسا شیطان نے ان کو پھنسایا کہ وہ اپنے برے عمل کو برا نہ سمجھنے لگے، اس برے عمل کی قباحت ان کے دل سے نکال دی اور وہ تمام عمر اس برے عمل میں مبتلا رہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں، چوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، غلط تولتے ہیں، خدا کی قسم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، اور وہ نہیں چھوڑتے، ان کے برے عمل کی قباحت نکل جاتی ہے ان کے دل سے، یہ شیطان کرتا ہے، یا ان کے برے عمل کا ان کو ایسا کوئی عذر سمجھا دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو مجبوری ہے جی، فلاں ہے جی، یہ ہے تو ساری کرتے ہیں، تو ایسے تو ہوتا ہے جی، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہی ہے، یہ تو فلانا مجبوری، عذر تراشنا شروع کر۔ تو شیطان تلبیس حق بالباطل کرتا ہے، پہلی بات، یہ سب سے خطرناک ترین بات۔ شیطان تزیین اعمال کرتا ہے، برے اعمال کو خوشنما کر دیتا ہے، برے اعمال کی قباحت دل سے نکال دیتا ہے، برے اعمال کے عذر سمجھا دیتا ہے۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ پانی نہیں پڑنے دیتا پیروں پہ، آپ اسے کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہ کرو، وہ کہتا نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو اگلی بات عرض کروں کہ شیطان اس برے عمل کو اس کے دل میں لبھا دیتا ہے، وہ اپنے برے عمل پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا، چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہوتا اس کو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، تزیین اعمال کر کے آدمی کو پھنسا دیتا۔
تیسرا کام یہ کرتا ہے شیطان، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب ہوا اور اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو شیطان کی تیسری چال یہ ہے کہ شیطان انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے، غفلت میں۔ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک، حق کو پہچان رہا ہے، برے اعمال سے بھی بچ رہا ہے، لیکن غفلت ہو جاتی ہے، غفلت۔ ساتھی پوچھتے ہیں غفلت ہو جاتی ہے، استقامت نہیں ہوتی، عمل نہیں ہوتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کو غافل کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، فرائض بھلا دیتا ہے، عبادت بھلا دیتا ہے، ذکر میں ساری چیزیں داخل ہیں، ذکر میں صرف تسبیح داخل نہیں ہے، ذکر میں قرآن داخل ہے۔ کتنے حافظ ہیں وہ قرآن بھول جاتے ہیں، کتنے نمازی ہیں وہ نماز بھول جاتے ہیں، نماز یاد نہیں رہتی۔ تو کیا کیا شیطان نے؟ غافل کیا، حکم سے غافل کرنا، ذکر سے غافل کرنا۔ اللہ کا ذکر قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن میں احکام ہے، احکام سے غافل کرتا ہے شیطان۔ ایسی غفلت ڈالتا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ حکم پہ نہیں چلتے، حکم نہیں مانتے قرآن کا، اللہ رسول کا، غافل ہوتے، اور پھر ان کے پاس کوئی نہ کوئی توجیہ بنا لیتے ہیں، کوئی عذر پیش کر لیتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں کتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بتلایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کی چالیں کیا ہیں، شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ تو صرف میں نے 3 آیات آپ کے سامنے نمونے کے لیے پیش کر دی، وقت کم ہے۔ یہ بہت بڑی طریقہ کار ہے شیطان، لیکن اس کے علاوہ وہ چونکہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس لیے وہ ہر قسم کی گیم چلاتا ہے، ہر قسم کی گیم چلاتا ہے، ہر بندے پہ علیحدہ وار کرتا ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی کرنا کیا ہے؟ بات کو سمیٹتا ہوں، بھائی کرنا کیا ہے؟ غفلت کا علاج سب سے پہلے کرتے ہیں، غفلت کا علاج ہے ذکر اللہ اور صحبت، سمجھ گئے؟ غفلت کا علاج ہے ذکر اللہ اور صحبت۔ جتنی اللہ کی یاد میں لگیں گے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اتنا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو علاج ہوگا غفلت کا علاج۔ غفلت بہت بڑا گناہ ہے، غفلت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کے نفسوں کا فائدہ ان کو بھلا دیا۔ تو ہم غفلت کا سب سے پہلے علاج کے اوپر فکر مند ہو جائیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ برے اعمال کو مزین کرنا، برے اعمال کو مزین، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں نیک ماحول میں آنا شروع ہوگا تو اس کے اوپر جو برے اعمال کی ایک عادت ہے یا ایک حب ہے وہ آہستہ آہستہ چھوٹے گی، آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی، نکل جائے گا اس سے۔ لیکن جو تلبیس حق بالباطل ہے وہ بہت مشکل چیز ہے، اس کو توڑنا یہ بہت دقیق ہے، بہت باریک ہے، بہت باریک ہے۔ ایسا حق کو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ آیت ایک عجیب، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب استعارہ استعمال کیا ہے
کہ ان بنی اسرائیل کے قلوب میں بچڑے کی جو پوجا کی محبت تھی وہ پلا دی گئی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے بچڑے کی پوجا سے توبہ نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیے کس درجے کی لطیف ان کے اندر وہ گئی تھی وہ محبت کہ وہ اس کفر کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ بے عملی بد عملی کا مسئلہ نہیں ہوتا، جہاں تلبیس حق بالباطل ہو جائے وہاں پہ لوگ باطل کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، جانیں دے دیتے ہیں، اولاد لوٹا دیتے ہیں۔ ہم ایک شہر تھا کسومو، ایک شہر تھا کنیا کا، وہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک بڑی جامع مسجد میں گئے، جان پہچان بھی نہیں تھی زیادہ بالکل، تو بڑی جامع مسجد تھی، وہاں کے جو شیخ تھے وہ بھی سارے فریقن تھے، تو وہاں پہ مزاج بھی نہیں ہے، سنتوں کے بعد جو ہے نا وہ لوگ بیٹھتے بھی نہیں ہیں بالکل۔ پاکستان میں بہت ماشاءاللہ اچھا مزاج ہے لوگوں کا، سنتے بھی پڑھتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، وتر نفلیں شفلیں کافی دے دو تو فوراً نکلتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے 10-15 منٹ بھی بیان کرنا مشکل ہوتا تھا، وہ اچھا وہ ہلکا بھی نہیں بناتے۔ آپ کہتے ہیں نا بھائی قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، دین کی اہم بات ہوگی، کافی سارے لوگ قریب آ جاتے تو آپ کو بڑی تسلی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو 10-15 جڑے آئے نہیں وہ گل سن کے جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے۔ وہ اگر بات بھی کرتے ہیں تو وہ ایک ادھر بیٹھا ہے، اس صف پہ بیٹھا ہے، اب آپ ہوا میں بول رہے ہیں۔ اور یہ میرے ساتھ نہیں، یعنی کہ وہاں کے مقامی جو کالے جو خطیب آتے تھے وہ بھی بیچارے اسپیکر پہ ایسے بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، باقی وہ بیچارہ اکیلا ہی لگا ہوتا تھا، کوئی سنتا بھی نہیں۔ تو واقعہ سنا رہا تھا کہ ہم نے وہاں پر کوئی انگریزی میں بیان کیا 10-15 منٹ، اس کے بعد لوگ اٹھ کے چلے گئے، لیکن کچھ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو تھے وہ ہمیں نہ مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر نہ ایک ہمارے کچھ دوست جمع ہے، وہاں کھانے کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ بھی چلیں، ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو شاہ صاحب ہمارے جو خطیب ہیں وہ ویسے بھی ذرا پرجوش ہے، انہوں نے ذرا پرجوش طریقے میں وہاں ختم نبوت کے حوالے سے بات کی۔ اب وہاں پر جو ہے وہ ان کا ایک جو ہے وہ کیا اسے کہنا چاہیے مبلغ موجود تھا، ان کا قادیانیوں کا مبلغ موجود تھا وہاں اس پارٹی میں، وہ تو تھوڑی دیر میں شانٹ ہو گیا، بالکل وہ کھڑا ہو گیا، اس نے شاہ صاحب کی بات کو کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے، آپ یہ کیا بات کر رہے، اور اٹھ کے باہر چلا گیا۔ تو سب مجلس کا رنگ خراب ہو گیا، اور پھر ہم بھی وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ تو ایک عام قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن میں حیران ہوا، اور ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب انسان باطل پہ جم جاتا ہے تو باطل کے حوالے سے اس کو پھر دنیاوی مفادات بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اس کی روزی روٹی بھی لگ جاتی ہے، پھر وہ جو یہ شیطان نے تلبیس کی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں غفلت کا علاج آسان ہے، ذکر اللہ ہے، صحبت ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر کچھ محنت زیادہ لگتی ہے، چھوٹ جاتے ہیں، لیکن شیطان نے جہاں پر باطل کو حق بنا کے پیش کیا ہو وہاں پہ محنت بہت زیادہ چاہیے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو جو باطل کے اوپر جمے ہوتے تھے ان کو پکارتے تھے۔ ہم نے سیرت میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احسن انداز سے کفر کی اور شرک کی مذمت بیان کی، قرآن کی بے شمار صورتیں اتری، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کی جب مرض وفات قریب ہوئی تو آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا
کہ ابو طالب اگر چلے گئے تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو ابو جہل، امیہ بن عبداللہ اور یہ بڑے بڑے جو ان کے صنادید تھے وہ آئے، اور آپ نے جو ہے ان کو کہا کہ میں ایک کلمہ دیتا ہوں، سارا عرب تمہارے نیچے آ جائے گا، عجم کے تم بادشاہ ہو جاؤ گے. تو ابو جہل نے کہا تیرے باپ کی قسم ہم ایسے 10 کلمے لے لیں گے. کہا لا الہ الا اللہ. تو اس نے کہا اٹھو اٹھو چلو یہاں سے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا. یہ اس کا کلام ہے جو ابو جہل کا، جو قرآن نے نقل کیا سورہ صاد کے شروع میں. وہ کہتا ہے اٹھو اٹھو چلو چلو اپنے معبودوں پہ جمے رہو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہاں صبر کا معنی جمنا، اپنے معبودوں پہ جمے رہو. یہ جو بات ہے اس میں پیچھے کوئی مقصد ہے، اس میں کوئی ان کا اپنا فائدہ لگتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خیر خواہی تھی، کتنی محبت تھی، کتنی کڑن تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس شخص نے اس کو کس رنگ میں پیش کیا، بندہ حیران ہوتا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ حق کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں. تو آخری بات کرتا ہوں کہ جہاں پر حق کے خلاف باطل کو حق بنا کر پیش کر دیا جائے کہ یہ باطل ہے، وہاں ہمارا کام کیا ہے؟ وہاں کام کیا ہے؟ وہاں کام یہ ہے کہ حق کو کم سے کم واضح کر دو، وضوح حق کرو، دکھلاؤ کہ حق یہ نہیں جس کو تو حق سمجھ رہا ہے، حق یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے پیش کی. پھر اللہ جل جلالہ کی مہربانی اور مرضی ہوتی ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو حق کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دیتے ہیں. حق کا واضح ہو جانا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں. بہت سی روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نصیب میں سعادت ہوتی ہے اور وہ پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ حق نہیں باطل ہے، ہم غلطی پر تھے، ہم نے ساری زندگی باطل کو حق سمجھ کر ضائع کر دی. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے چنگل سے بچائے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ شیطان کا پورا رول ادا کر رہی ہے، پورا رول ادا کر رہی ہے شیطان کا. جیسے شیطان نے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ اے آئی کو سبلیٹ کر دیا ہے کہ اب میں ذرا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. شیطان نے کہا اے آئی کو کہ میں ذرا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اب تم میری جگہ پلے کرو. تو وہ پلے کر رہی ہے اور اس نے بے شمار اپنے ایجنٹ چھوڑے ہیں. اور سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ حق کو چھپا دیں اور باطل کو حق بنا کے پیش کر. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمیں بہت عاجزی کے ساتھ، خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے التجا کرنی چاہیے. اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ مجھے حق کو حق مجھے دکھلا دیجئے، مجھے اس کا اتباع نصیب کر دیجئے. وارنی الباطل باطلا، اللہ باطل کو باطل مجھے سجھا دیجئے. وارزقنا اجتنابا، اللہ مجھے اس سے اجتناب آپ نصیب کر دیجئے. بندہ بچ بھی خود نہیں سکتا، بندہ حق پہ چل بھی خود نہیں سکتا. دوستو اللہ ہی چلاتے ہیں اور اللہ ہی بچاتے ہیں. تو ہماری جو پناہ گاہ ہے اس فتنے کے دور میں، جو شیطان نے جو تلبیس حق بالباطل شروع کیا وہ بہت زیادہ ہے، ہزاروں طریقے سے وہ کر رہا ہے. تو ہم نے رمضان مبارک کا بہترین وقت گزارا
اب ساتھیوں کی پریشانی ہے کہ ہم تو گر گئے، ہمارے تو اعمال اس درجے کی نہیں رہے۔ بھائیو، رمضان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جب وہ رحمت جاتی ہے جھٹکا سب کو ہی لگتا ہے، کوئی بھی نہیں ایسا جو اسی لیول پہ کھڑا رہ سکے، جھٹکا سب کو ہی آتا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ سے استقامت مانگنی ہے، ہم نے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے یقین پر ہمیں جو ہے وہ سیدھا رکھے، اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پہنچایا تھا، اللہ تعالیٰ اس حق پر ہمیں قائم رکھے اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔